امام فرماتے ہیں اللہ میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے لہد میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سولی ہی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سولی تھی چراغ لے کے چلے عشق مصطفیٰ کا چراغ سنت نبوی کا چراغ جب قبر میں لے کے جائیں گے تو قبر میں اجالا ہوگا قبر میں روشنی ہوگی اور قیامت کے دن کے لیے حضور کی ضمانت اور اعلان ہے من احب سنتی فقط احبنی جس نے میری سنت سے پیار کیا میرے طریقے سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا اور جس نے مجھ سے پیار کیا حضور فرماتے ہیں قیامت میں جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا بھائی دیکھ لو گرمی کے موسم میں سر پہ زلفیں بھی ہیں موسم بھی گرمی کا اور سنت نبوی سمجھ کے سر پہ حضور کی سنت امامہ سجائی ہوئی ہے گرمی ہے داڑھی رکھی ہے چہرے پہ اور گرمی بھی آتی ہے خارش بھی ہوتی ہے لیکن تب بھی اپنے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑتا لوگ ہزاروں بھیگے بہانے مجبوریاں عذر پیش کرتے ہیں خارش نکلا اس میں دانے نکلا ایسے اور پھر طرح طرح کے بہانے ہمارے میرے شیخ طریقت کی ابو محمد عبدالشریف قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی سنت سے اس طرح محبت اور پیار کرتے تھے کوئی طالب علم اگر گھر سے چھٹیاں کر کے آیا نا تو پہلے زلفیں بھی تھی امامہ بھی باندھا ہوا تھا تو زلفیں کٹوا دی اس نے تو اصحاب نے فرمایا کہ بندہ خدا زلفیں کیوں کٹوائی تو اس سر میں بڑی درد تھی سر میں درد تھی اب دیکھیں تربیت کا انداز دیکھیں فرمایا بندہ خدا تمہاری والدہ یا تمہاری مشیرہ کے سر میں درد ہو تو ٹیڑھی کروا دیتی سمجھائی ٹیڑھی کروا دیتی نہیں تو فرمایا سر درد کا اور علاج ہے دوائی کھا لیتے آرام کر لیتے نیند پوری کرتے سر درد کا علاج ٹیڑھی کروانا تو انسان اپنی طرف سے ادھر گڑتا ہے ایک بابا جی ہمارے وہاں سعودی شیخ جس سے میں وہاں موجود تھا ساتھ ہی سعودی کے قریب ایک گاؤں تھا وہ آئے کہنے لگے کہ حضرت صاحب ہمیں کوئی امام چاہیے بیان کرنے کے لیے جمعہ پڑھانے کے لیے آپ کوئی امام ہمیں دے تاکہ جمعہ میں پڑھائے ویسے تقریر ہمیں کر لینا ہے علم دینا مجھے بڑا ہے لیکن میری داڑھی نہیں ہے تقریر میں کر لینا ہے تو وہ گاؤں کا شاید کوئی نمبر تھا وہ چودھری ٹیپ تھا تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ خدا پھر داڑھی رکھ کے خود ہی بیان کر دیا کرو اگر تمہیں اتنا علم ہے تو خود بیان کر دیا کرو وہ کہتا کہ داڑھی میں نہیں رکھ سکتا وہ فرمایا کہ داڑھی کیوں نہیں رکھ سکتے کہتا جی اس لیے کہ چنگی ماڑی کام ہی کر لیں تو لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ کے کام کرتا پیا حالانکہ بڑھا آدمی ہے لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ کے کام کرتا پیا تو فرمایا آج تمہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ داڑھی رکھ کے یہ کام کر رہے ہو بندہ خدا کل کو تمہیں یہ کوئی کہے گا کہ کلمہ پڑھ کے کام کرتا پیا بھائی سمجھو بات کو اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ داڑھی رکھ کے کام کرتا پیا اور تو کہنا کہ داڑھی نہیں رکھنی لوگ کی کہیں گے کہ کل لوگ یہ کہیں کہ کلمہ پڑھ کے کام کرتا پیا لوگوں نے کہیں کہ کلمہ چھڑ دے گا بھئی جیسے لوگوں کے اعتراض کرنے سے کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا جا سکتا لوگوں کے اعتراض کرنے سے سنت نبوی تعلیم نہیں چھوڑی جا سکتی صحابی رسول سے کسی نے کہا تھا نا کہ یہ کیا کر رہے ہو کہ لقمہ اٹھا کے ذرہ جو ہے وہ دسترخوان سے اٹھا کے کھا رہے ہو تو حضرت صحابی رسول نے کہا اَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ تم یہ کہتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے کتنی نیچ پر گھٹیا یا شودی حرکت ہے فرمایا لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں اَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ میں ان احمق دنیا داروں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں فرمایا روٹھتی ہے یہ دنیا تو روٹھے تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے
دنیا داروں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہتے رہیں ہم نے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ جدھر دیکھے حضرت سلطان فرماتے ہیں عاشق سوئی تو حقیقت گرا قتل محبوب دے مننے ہو، اور عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جدھر دیکھے راز آہیدہ لگے اسے بننے ہو، لگے اسے جدھر دیکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے راز نہ بننے ہو۔ لہذا سچی محبت سچا عشق تقاضا کرتا ہے کہ محبوب کی بات کو مانا جائے، محبوب کی اطاعت کی جائے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تیری محبت محبوب سے سچی ہوتی تو محبوب کی اطاعت بھی کرتا، محبوب کی بات بھی مانتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ محب کبھی اپنے محبوب کا نافرمان نہیں، محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو حضور کی وفائیں، حضور کی لجپالیاں اپنی امت کے ساتھ دنیا کے اندر، برزخ کے اندر، قیامت کے اندر، ہر مقام پہ حضور اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں۔ ہم وفادار امتی تب کہلانے کے حقدار ہیں جب ہم ہر مقام پہ اپنے آقا کی سنت و سیرت کو یاد رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ 5 وقت جماعت سے نماز پڑھیں گے، جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے داڑھی سجائیں گے، اور جن کی مٹھی سے کام ہے مٹھی پوری کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بچیوں بچوں کی شادی بیاہ خوشی غمی ہر کام سنت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہماری توفیق